کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام دوسرا زاویہ میں آج ہمارے مہمان ہیں سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ حاجی پاشا صاحب۔ حاجی پاشا صاحب کا اصل نام ہلال پاشا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ حاجی پاشا کے نام سے ایکٹیو ہیں، اور سوشل میڈیا کے ہی ایک دوسرے ایکٹیوسٹ سولت پاشا کے بھائی ہیں۔ حاجی پاشا صاحب امریکہ میں رہتے ہیں، اور لاہور میں ان کی آمد سے ہم بے خبر تھے، لیکن ایک دوست نے اپنے ایک پروگرام میں راہ چلتے ہوئے ان سے باتیں کی، اور یوں ہمیں پتہ چلا کہ پاشا صاحب لاہور آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے انہیں زحمت دی کہ یہ ہمارے پروگرام دوسرا زاویہ میں شرکت کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پاشا صاحب کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز زمانہ طالب علمی سے کیا تھا، NSF کے پلیٹ فارم سے۔ اس کے بعد یہ امریکہ چلے گئے، لیکن امریکہ جانے کے بعد بھی پاکستان کی سیاست سے ان کی وابستگی، دلچسپی اور یہاں کے سیاسی حالات سے باخبر رہنا انہوں نے اپنی عادت بنا لی، اور ان کی پاکستانی سیاست سے باخبری کا یہ عالم ہے کہ یہ بہت سے پاکستانیوں سے بھی زیادہ بہتر اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں یہاں اس لیے زحمت دی ہے کہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو اس وقت کا سیاسی ماحول ہے یہ اسے کس طرح دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم السلام پاشا علیکم صاحب۔ جناب، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، بہت سی باتیں کہی آپ نے، شکریہ۔ اچھا پاشا صاحب، ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے آپ PDM کے متعلق اظہار خیال کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، دوستوں کے جو بلکہ PDM کے بارے میں دوستوں کے جو تحفظات ہیں آپ ان کا بھی جواب دیتے رہتے ہیں۔ بالکل کوشش تو کرتا ہوں۔ ہاں، آپ امریکہ سے آئے ہیں اور وہاں کا یہ ہے کہ جمہوریت کو چلتے رہنا چاہیے، جمہوری حکومت ہو اس کو ٹائم پورا کرنے دینا چاہیے، لیکن PDM تو حکومت کے خلاف ہے اور اسے ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ کیا مطلب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح یہ قابل جواز سمجھتے ہیں اس بات کو؟ میں PDM کے پلیٹ فارم کو ایسے نہیں دیکھتا کہ وہ حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ PDM جو بات کر رہی ہے وہ ایک دوسری بات ہے، اور یہ مستقبل کی بات ہے۔ PDM پاکستان میں یہ کہہ رہی ہے کہ ایک سول حکمرانی ہونی چاہیے، اور آؤٹ سائڈ فورسز جن کا بیسیکلی ریاست کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، اور انہی لوگوں نے جن سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے وہ اتنی زیادہ سیاست کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی حکومتیں لانے اور ان کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو PDM ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ حکومت گر جائے یا ختم ہو جائے، گرا دی جائے، اسی لیے PDM بنی ہے۔ PDM بنی ہے پاکستان میں ایک سول سوسائٹی قائم کرنے کے لیے، ایک سول حکومت قائم کرنے کے لیے، اور پاکستان کو ایک سویلائزڈ ملک بنانے کے لیے۔ جو انفارچونیٹلی پاکستان کی تاریخ ہے وہ آپ ملاحظہ کریں کہ 1970 سمجھے 80 کے بعد سے پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے لیڈر اور پاکستان کی حکومتیں جانے مانے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو تخریب کار کہہ لیں یا دہشت گرد کہہ لیں، ان کے ساتھ جڑی رہی ہیں۔ پاکستان حکومت کا 2001 کا جب واقعہ ہوا اس کے بعد ایک واضح ہو گیا کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ ایک سویلائز ملک کا کردار نہیں ہے، اور جس کا نتیجہ نکلا کہ پاکستان کے لوگ باہر کے لوگ اچھی نظر سے پاکستان کو نہیں دیکھتے، باہر کی حکومتوں میں بھی اور عام شہریوں میں بھی، اور سمجھدار لوگوں کے باہر جو گروپ ہیں جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں کافی انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ لوگ پاکستان کے کردار کو ایک روگ اسٹیٹ کے طور کے کردار پہ لیتے ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ کسی طرح اس کردار کو بدلنے کی کوشش کریں۔ 2008 میں نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ پاکستان میں ایک سول نظام قائم کرنے کی، جمہوریت لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس کے رزلٹ اس میں اوپر نیچے تو ہوتی رہتی ہیں حالات میں، مگر اصل مشن اب بھی وہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں اب ایسا فیصلہ کن وقت آ رہا ہے جب اگر 100% نہیں تو کم از کم 60-70% سویلینس کی بالادستی تسلیم کر لی جائے گی، اور بہت سے سیاسی معاملات میں اور سماجی معاملات میں
حتیٰ کہ فورن پالیسی اور دفاعی معاملات میں بھی سویلین کی سے بہت بڑھ جائے گی. اچھا، تو آپ یہ آپ اسٹیپ ہوگا آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کے بارے میں پر امید ہیں کہ یہ اپنے مقاصد حاصل کر لے گی. لیکن یہاں تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں اور یہ جو تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ بڑے تضادات ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر، بڑے اختلافات ہیں. اور حال ہی میں جو لاہور کا جلسہ ہوا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی پاور شو نہیں تھا، اس طرح کا پاور شو نہیں تھا کہ جو حکومت کو گھر بھیج سکے یا یہاں نظام کی تبدیلی کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا کر سکے. جمہوریت جو ہے وہ اختلاف کو صحیح طریقے پہ بیان کرنے کا دوسرا نام ہے. اختلاف کا حق ہر شخص کو ہے، ہر بندے کو، ہر آدمی کو ہے، ہر انٹلیکچوئل کو، ہر طالب علم کو، ہر جس کو بھی آپ اختلاف کا حق سب کو ہے. جب 11-12 سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں جن کے مختلف پلیٹ فارم ہوتے ہیں اور جو مختلف سوچ لے کر، مختلف مشن لے کر سیاست میں آتی ہیں، تو ان میں اختلافات ضرور ہوتے ہیں. مگر وہ اختلافات کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کا پاکستان میں ایک کردار یہ بھی رہا ہے کہ وہ مختلف اوقات میں ایک کامن پلیٹ فارم پہ آئی ہیں. ان میں سے کامن پلیٹ فارم آپ کبھی کہہ دیں کہ صحیح نہیں تھے، کبھی کہہ دیں صحیح نہیں تھے. آج جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی ایک کامن پلیٹ فارم ہے جس میں پارٹیوں میں اختلافات ہیں. وہ پارٹیاں ہیں، پی ڈی ایم کسی پارٹی کو ختم کرنے نہیں آئی، بلکہ ایسا ہی ہے جیسے آج سے 12 سال 13 سال پہلے 14 سال پہلے پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے پارٹی نے ایک کمپرومائز کیا تھا. حالانکہ دونوں بہت عرصے تک ایک دوسرے کا مخالف رہے اور تقریباً 18-19 سال کی پاکستان کی 1990 کے بعد کی سیاست، 80 کے بعد کی سیاست تقریباً ایسی ہی تھی. جی جی. مگر انہوں نے وہ اختلاف ختم کیا ایک نقطے پہ کیا کہ پاکستان میں جمہوری حکومت ہونی چاہیے. کامیابی ہوئی ایک حد تک. اس کے بعد 10 سال تک تقریباً پاکستان میں سویلین نظام جاری رہا، سویلین حکومت کرتے. ان کے پاس اختیارات کتنے تھے اور کس حد تک وہ جا سکے یہ بحث اور طویل ہو جائے گی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو ایک مسلسل سیاسی خدمت کا، سیاستدانوں سے، سیاستدان جو خدمت کرتے ہیں عوام کی، اس کا ایک نمونہ پیش کیا. اور وہ نمونہ جو ہے اب آگے بڑھنا چاہیے. اس کو اب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سے ہمارے انفلوئنشل لوگ طبقے جو ہیں اور جو انفلوئنسر بھی ہیں، وہ آپ کے عوام کی سیاسی سوچ کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سیاسی سوچ ایونچولی ان کے خلاف چلی جائے گی یا ان سے ایگری نہیں کرے گی، یا ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہمارے انفلوئنس طبقے کا سے مختلف ہوگا. تو اس کو روکنے کے لیے بریک لگایا جائے. مگر سیاسی جدوجہد میں بریک لگتے رہتے ہیں، جھٹکے آتے رہتے ہیں، اور سیاست کبھی اوپر جاتی ہے، سیاستدان کبھی نیچے جاتے ہیں. تو یہ کہنا صحیح ہے کہ جدوجہد جو میثاق جمہوریت سے شروع ہوئی تھی وہ جاری ہے، اور اس میں تھوڑی دیر کے لیے بریک لگا ہے. مگر جو حالات ہیں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کی خدمت جو سیاسی، پیپلز پارٹی بھی جس حد تک تھی اپنی حکومت 5 سال میں خدمت کرتی رہی، نواز شریف نے اور نون لیگ نے تو خدمت کے ریکارڈ قائم کر دیے. تو پاکستان میں پہلی دفعہ عوام نے ایسا دیکھا کہ سیاسی جماعتیں عوام کی خدمت بھی کر سکتی ہیں، اور سڑکیں بنانا، ہاسپٹل بنانا، اسکول کالجز بنانا، فیسلٹیز دینا، یہ ساری عوام کی خدمت ہے. اور یہ ان کے معیشت پر اور اکنامکس پر بہت گہرے اثر ہوتے ہیں. یہ لانگ ٹرم اثر ہوتے ہیں. جو ابھی آپ کو ایک سڑک بن جاتی ہے، شاید اس پہ کوئی گاڑی نظر نہ آئے، مگر آپ 8-10 سال بعد دیکھیں کتنی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، کتنا ٹریفک نظر آ رہا ہے. تو ان چیزوں کے اثر ہوتے ہیں. یہ اثر کو بریک لگانے کی کوشش کی گئی ہے اس وقت، جو 2018 میں جو بھی ہوا پاکستان میں. مگر یہ ٹیمپریری ہوتا ہے. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جن کو نظر آیا ہے کہ کام ہو سکتا ہے اور سیاسی پارٹیاں خدمت کر سکتی ہیں، وہ سیاسی پارٹیوں کو دوبارہ. اچھا، آپ کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں عوامی بہبود کے کام عوامی نمائندوں کو ہی کرنے چاہیے اور انہیں ہی یہ حق حاصل ہونا چاہیے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیونکہ عمران خان جو نعرے لگا کے آیا، جو عوام سے وعدے کر کے آیا، اور اس میں تو یہی تاثر دیا گیا تھا کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ عوام کی توقعات پہ پورا نہیں اترے. کہیں نہ کہیں ان سے شکایتیں تھیں، جس کی وجہ سے عمران خان کے بھی جلسے بہت بڑے ہوئے، اس نے ووٹ بھی لیے، اور اس کے پہ الزام ہے کہ وہ کسی کی عشیر بات سے آیا، لیکن وہ جلسے اور سارا لوگوں کو موبلائز تو اس نے کیا تھا.
کہ یہ جو اس سے پہلے کے سیاستدان ہیں وہ عوام کو مطمئن نہیں کر سکے؟ اب اس بات کا فیصلہ لوگ الیکشن میں کرتے ہیں کہ وہ عوام مطمئن ہے یا نہیں ہے، اور یہ ہر آدمی کو کہنے کا یہ حق ہے کہ سیاسی عوامی نمائندے سیاسی نمائندے جو ہے وہ کو مطمئن نہیں کر سکے. مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ ساری سچویشن کی اور سیاسی پارٹیوں کی حدود کو دیکھ کے بات کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ سیاسی پارٹیوں نے بہت کام کیا. اب بات رہی عمران خان کی، تو عمران خان جب تک ان کو خاص طبقے سے پشت برائی حاصل نہیں ہوئی تھی ان کی سیاست میں کوئی اہمیت نہیں تھی. وہ ایک سیٹ بھی بمشکل جیتے تھے، بلکہ مجھے اگر خیال یہ یاد پڑتا ہے تو پہلی ایک دو دفعہ جب انہوں نے الیکشن لڑے تھے اپنے کوئی سیٹ نہیں لی، میاں والی سے، تو ہار گئے تھے. ان کے کوئی ایک نمائندہ بھی الیکٹ نہیں ہو سکا تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو پاکستان کے میجر امپورٹنٹ الیکشن 2008 میں ہوئے تھے اس کا بائیکاٹ اسی لیے کر دیا کہ ان کو پتا تھا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس کے بعد اگر آپ ایک خاص حلقے کی جس کا پاکستان میں کی سیاست میں ایک بہت بڑا انفلوئنس رہا ہے، اس کی سپورٹ سے اس کے بعد آپ جو دل چاہے کہہ سکتے ہیں، آپ کو کہنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو وہ یہ جو بھی کہتے رہے، اب آج آپ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی وہ کہتے رہے اس کو وہ یا تو خود رد کر رہے ہیں، یا تسلیم نہیں کر رہے، یا مڑ گئے ہیں، اس سے الگ ہو گئے. تو وہ اپنے پروگرام پہ جو انہوں نے بتایا تھا اس پہ قائم بھی نہیں رہ سکے، خود بھی نہیں رہ سکے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو تقریریں کی یا جو باتیں بھی کیں ان میں کتنا سچ تھا یہ دیکھنے کی بات ہے. آج وقت نے ثابت کیا کہ وہ ان میں سچ کی مقدار بہت ہی کم تھی. جب اتنی کم مقدار ہو کہ عوام کو کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ سچ نہیں بول رہے تھے، تو عوامی نمائندوں کی عوامی نمائندوں نے جو عوام کی خدمت کی ہے وہ بھی لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اور جو یہ کہتے رہے کہ خدمت نہیں کی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. تو اب وہ کنٹراڈکشن واضح ہو گئی ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تنقید عمران خان نے کی تھی وہ ایسی تنقید تھی کہ وہ اس پہ پورا یہ خود بھی نہیں اتر سکے. بالکل جناب، بالکل. اس لیے کہ وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جو پریکٹیکل دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتی. ہوائی باتیں تھیں ساری، اور ہوائی باتیں اس لیے تھیں کہ لوگوں کو لبھانا تھا انہوں نے کہ شاید اس طرح ان کو کچھ ووٹ مل جائے. مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر الیکشن کا آپ تجزیہ کریں تو پنجاب سے نیشنل اسمبلی کی زیادہ سیٹیں ابھی بھی نون لیگ کے پاس ہیں. پروونشل اسمبلی کی ایز اے پارٹی میجورٹی نون لیگ ہے، مگر ایک مینوفیکچر یا مینوپولیٹ کر کے آزاد امیدواروں کو یا چھوٹے لوگوں کو ایک آپ نے بنا دی ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی تمام تر کوشش کے بعد اور ہمارے دوسرے انفلوئنشل طبقے جو ہیں اپنے تمام تر کوشش کے بعد عوامی مینڈیٹ کو ریجیکٹ نہیں کر سکے، ان کو ختم نہیں کر سکے. تو ہم یہ اب یہ بات اور آپ دیکھیں کراچی میں جس طرح الیکشن کرائے گئے، بہت سی جگہ پنجاب میں بلوچستان میں جس طرح الیکشن کرائے گئے، ساؤتھ پنجاب میں جس طرح الیکشن کرائے گئے، ان سے بات واضح ہے کہ جو الیکشن میں انٹرفیئر کر رہے تھے ان کے انٹینشن صحیح نہیں تھے، اور وہ اس پہیے کو روکنا چاہتے تھے جو عوامی اصلاحات کے اور عوامی ترقی کے نام پر چل پڑا تھا. یعنی آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ جو سول معاملات ہیں وہ سولینز کے پاس ہی رہنا چاہیے. وہ غلطیاں بھی کریں گے، سیکھیں گے بھی، لیکن وہ ان کی غلطیاں ووٹ کے ذریعے عوام ظاہر کرے، عوام فیصلہ کرے کہ جو غلطیاں ہیں ہم نے انہیں پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں. کسی اور کے زیر اثر جو ہے نا الیکشنوں کے نتیجے نہیں سامنے آنے چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ دونوں طرح سے اخلاقی اور سیاسی لحاظ سے دونوں طرف سے بات صحیح ہے کہ عوام کو اختیار ہو چاہیے مکمل، ان کو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے الیکشن میں جس کو چاہیں ووٹ دیں اور جس کو کامیاب کریں. اگر کوئی الیکشن میں انٹرفیئر کرتا ہے اور اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بیسیکلی پاکستان کے آئین کے خلاف کام کرتا ہے. تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سویلین پاکستان کے دنیا میں یہ بات ایکسیپٹ کی جا چکی ہے کہ سویلین یا شہری جو حکومت جو عوام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہی حکومت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو عوام سے غیر جڑا طبقہ جو ہے وہ صرف اپنی طاقت کے بلبوتے پر حکومت شروع کر دے. اب وہ زمانے ختم ہو گئے، ساری دنیا سے ختم ہو گئے. اور جہاں سے آپ جیسے سوڈان جیسے ملک کو بھی دیکھ لیں کہ جہاں 1965 سے
اس سے ہی پہلے سے فوجی آمریت چلی آ رہی تھی، اب وہ ختم ہو گئی. اب وہاں پہ جو وہ آئے ہیں سویلین وزیر اعظم، وہ دوسری باتیں کر رہے ہیں، وہ سب حساب مانگ رہے ہیں ان کا غیر الیکٹڈ ریپرزینٹیو کا جو ملک کو قبضہ کیے بیٹھے تھے 40-45 سال تک. تو سچویشن یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے ملکوں میں جو اپنا مقام بنانا ہے، تو آپ مقام بنانے کے لیے آپ کو وہی کرنا ہے جو دنیا کو ایکسیپٹیبل ہو. اور وہ ایکسیپٹیبل بات یہ ہے کہ ملک کی لیڈرشپ عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں ہو، الیکٹڈ ریپرزینٹیو کے ہاتھ میں ہو، جو منتخب ہو کرائیں ان کے ہاتھ میں ہو، اور وہی لوگ ملک کی پالیسی بنائیں. مگر پالیسی بنانا جو ہے ایک بات نہیں ہوتی کہ پالیسی جی میں 4 آدمی نے بالکل، پالیسی میں ہر نقطۂ نظر کا سننا ضروری ہوتا ہے. اور اگر ایسی پالیسی بنائی جا رہی ہے جس میں ریلیٹڈ لوگوں کا نقطۂ نظر سننا ہے تو وہ نقطۂ نظر سننا چاہیے. مگر فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، عوامی نمائندے کریں گے، وزیر اعظم کرے گا یا اس کی کیبنٹ کرے گی. اچھا، ابھی جو ہے نا اسٹرگل کے پیریڈ میں ہے پی ڈی ایم، اور آپ نے ابھی بات کی میثاق جمہوریت کی. جی. اچھا، پی ڈی ایم نے ابھی تک جو اس کے 21 یا 22 نکات ہیں، 26 نکات ہیں شاید، وہ حکومت کو گرانے کے لیے تو ہیں، لیکن حکومت گرانے کے بعد کس طرح کا سیٹ اپ ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے؟ انہیں یہ کرنا چاہیے اس سے پہلے. ایکچولی اس کے لیے کسی میثاق جمہوریت کی ضرورت نہیں. پاکستان کے لوگ اب ایک میجورٹی جو ہے، اکثریت جو ہے، وہ اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ پاکستان میں سول حکومت ہو، سویلائزڈ حکومت ہو، اور جمہوریت کسی نہ کسی شیپ میں، جمہوریت میں بہت سی شیپس ہوتی ہیں، تو وہ ہونی چاہیے. تو اس پہ زیادہ تر لوگ ایگری کرتے ہیں. تو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے وہ اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہے. اور آگے بڑھتے اس کے بعد آگے کیا رخ ادا کرے گی، پی ڈی ایم اس کے بارے میں اوپن ہے کہ بھئی کیا رخ ہوتا ہے کیا. اب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ الیکشن کرا دیں مگر جو کی فیلئر ہیں سسٹم میں ان کو ایڈریس نہیں کریں، ان کا علاج نہ ڈھونڈیں، تو پھر جمہوریت فیل ہو جائے گی، پھر کوئی تالے اعظم آ جائیں گے، پھر کوئی دوسرے پیچھے سے آ جائیں گے. تو آپ کو جمہوریت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے سارے سسٹم میں جو ویک پوائنٹس ہیں ان کو دیکھنے پڑے گا. پارلیمنٹ ان کو ڈسکس کرے گی اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ان ویک پوائنٹس کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. آپ کے جوڈیشل سسٹم میں جو پرابلم ہے، آپ کے ڈیفنس سسٹم میں جو پرابلم ہے، آپ کے فارن پالیسی کے سسٹم میں جو پرابلم ہے، آپ کے معاشی نظام میں جو پرابلم ہے، وہ ان میں بہت ویکنیسز ہیں اس وقت. اس لیے کہ فیصلے عوام نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور کر رہا ہے. ایسی قوتیں کر رہی ہیں جن کا ان ایشوز سے کوئی بیسک تعلق ہے نہیں. جب وہ کر رہے ہیں فیصلے تو غلط کرتے رہتے ہیں. وہ غلطی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آج پاکستان جو ہے بینکرپسی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ سعودی عرب نے جو قرضہ واپس مانگا ہے وہ بھی دے دیں. تو یہ کیوں ہو رہا؟ آپ اتنے قرضے، ٹیکس، قرضوں کی بات تو چھوڑیں، آپ ملک سے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس، مگر پتہ نہیں چل رہا وہ ٹیکس جا کہاں رہے ہیں. کوئی اس کی وضاحت نہیں جا رہی. بجٹ میں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ٹیکس کہاں لگے ہوئے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ملک میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں کچھ بہت کمزوریاں ہیں. وہ کمزوریاں آپ کو دور کرنی ہوں گی، مگر اس کو دور کرنے کا طریقہ الیکٹڈ پارلیمنٹ اور الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہے. اس کو دور کرنے کا طریقہ کوئی ان الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی خرابیاں تو موجود ہیں، لیکن خرابیاں جو دور ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم ہے وہ بیٹھے، وہ تلاش کرے کہ خرابیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں، بالکل حل تلاش کرے. بالکل حل ان کو کوئی تلاش کرنا ہوگا. پس پردہ رہ کے کسی خفیہ ہاتھ کے ذریعے یہ سارا کچھ نہیں ہونا نہیں ہو چاہیے. سکتا. میں اور آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ملک کے سسٹم میں کیا خرابی ہے. یہ ہماری ایک کلیکٹیو سوچ ہوگی جو ہمارے پارلیمنٹ کے سامنے آتی ہے، پارلیمنٹ کی شکل میں سامنے آتی ہے. اور پارلیمنٹ میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے مختلف نظریے سوچ رکھنے والے لوگ اور مختلف خیالات رکھنے والے لوگ آتے ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ سسٹم کی ویکنیسز کو. اور یہ پروسیس جو ہے پاکستان میں جو سسٹم کی ویکنیس 70 سال میں ہوئی ہیں، 70-72 سال میں، یہ پروسیس 1-2 سال اس کو ختم کرنے میں 1-2 سال نہیں لگیں گے، بلکہ آپ کو اس کو ختم کرنے میں بھی 10-12 سال آرام سے لگ جائیں گے. تو ایک گریجول اپروچ رکھیں، ایک ایسی اپروچ رکھیں جب ہر ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، تیسرا قدم، مگر یہ ڈیفائن کرتے چلیں کہ آپ کا پہلا قدم کیا ہے، دوسرا قدم کیا ہے، تیسرا قدم کیا ہے. ایک باقاعدہ پلان کے ذریعے پارلیمنٹ آگے بڑھے گی. اور اب الیکشن پاکستان میں ہونا ضروری ہے. آج نہیں ہوتے تو 2-4 مہینے بعد ہوں گے، 6 مہینے بعد ہوں گے. مگر اس الیکشن کے بعد پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کس چیز کو پرائیورٹی دیتی ہے، کس چیز کو پہلے وہ کرنا پڑتا ہے.
پہلے تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلا کام ان کا حکومت میں جانے کے بعد، الیکشن کے بعد، یہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈلیوری کس طرح کریں گی اپنے پروگرام کی، اور دوم یہ کہ پاکستان میں جو انفلوئنشل گروپ ہیں ان کا انفلوئنس کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، یہ ان کو فیصلے پرائیورٹی کی بیسس پہ کرنے پڑیں۔ پاشا صاحب، ابھی آپ نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں موجودہ صورتحال ہے، جو نظام چل رہا ہے، بیرونی دنیا کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ امریکہ سے آئے ہیں، امریکہ میں اب یہ طے ہو گیا ہے کہ اپنا جو بائیڈن امریکہ کے صدر، تو نئی امریکہ کی جو انتظامیہ ہے وہ کس طرح سے پاکستان کے معاملات کو دیکھتی ہے، اور یہ جو پی ڈی ایم تحریک چلا رہی ہے عمران خان کو حکومت کی ختم کرنے کے لیے، تو یہ سارے معاملات وہ اس کی حمایت کس حد تک پاکستان کی جو حزب اختلاف ہے اس کے لیے ہوگی یا حکومت کے لیے ہوگی؟ اب امریکہ کی فورن پالیسی کسی پریزیڈنٹ سے نہیں ہوتی۔ امریکہ کی فورن پالیسی جو ہے کنسنسس ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کا، اور دونوں پارٹیاں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہی پالیسی چلاتی ہیں۔ یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی مختلف تھی اور جو بائیڈن کی پالیسی مختلف ہوگی پاکستان کے بارے میں، صحیح خیال نہیں ہے۔ دونوں کی پالیسی ایک ہی ہوگی، صرف یہ ہے کہ ٹرمپ اگریسیولی اپنی پالیٹکس چلائے تھے، اپنی پالیسی کو چلائے تھے، بائیڈن شاید اتنی اگریسیولی نہ چلائیں، مگر نقطۂ نظر جو انہوں نے سوچ پاکستان کے بارے میں رکھی، یہ آپ پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ 4 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں امریکہ کا انوالومنٹ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان پہ اب ان کا انوالومنٹ صرف افغانستان میں چھوٹی موٹی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ انہوں نے معاشی تعاون بند کر دیا پاکستان سے تقریباً، انہوں نے فوجی تعاون بند کر دیا تقریباً، اور وہ اب پاکستان کو میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹک تعاون جو ہے وہ بھی ایک اسٹیپ دور ہے۔ اب افغانستان کا ایشو اب ریزالو ہو جائے تو پاکستان کو وہ اس میں بھی آئسولیٹ کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ پاکستان امریکہ کی فورن پالیسی میں یا کسی بھی پالیسی میں کوئی بڑا فیکٹر نہیں رہے گا۔ جب آپ بڑے فیکٹر نہیں رہیں گے تو آپ نے اپنے ملک کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ آپ 70 سال میں بھی اپنے گندم اور چینی کی پیداوار پر قابو نہیں پا سکیں۔ جب آپ ان مسئلے کو حل نہیں کر سکے تو آپ کے لیے جو بڑے مسئلے ہیں اس کے لیے آپ کو دنیا بھر کے بڑے بڑے ملکوں سے مدد چاہیے ہوتی ہے۔ ان میں سب سے بڑا ملک امریکہ ہے، اور G20 کے ملک ہیں، IMF ہے، بہت سی آرگنائزیشن ہیں جو پاکستان کی ہمیشہ سے ہیلپ کرتی آئی ہیں۔ مگر وہ اس ہیلپ کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کا پاکستان پہ جو ہے ایک پازیٹیو اپروچ رکھی تھی امریکہ نے، مگر اب وہ اپروچ ان کی بدل گئی ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کو آگے آنے والے وقت میں مزید تکلیفیں ہوں گی۔ اب آپ کے لیے آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم اس گروپ میں شامل ہو جائیں، اس گروپ میں شامل ہو جائیں، رشیا، چائنا، اور یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ کہ سب ملک اپنی پالیسی پہ چلتے ہیں، اور اگر آپ ان کی پالیسی میں فٹ ہوتے ہیں تو آپ کا فیور کرتے ہیں، اگر آپ فٹ نہیں ہوتے تو آپ کو فیور نہیں کرتے۔ تو ہماری پاکستان کی فورن پالیسی یا پاکستان کی جو بھی پالیسی، اس کو کہنا فورن پالیسی تو نہیں کہہ سکتے، اس کو انٹرنل ایکسٹرنل سب پالیسیاں، وہ اس مقام پر پہنچی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی دنیا کے کوئی بھی بڑا کنگلامریٹ، کوئی اکنامک گروپ، وہ پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے اس وقت، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کون کر رہا ہے، عوامی نمائندگی کر رہے ہیں یا کور کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی انرجی پاکستان میں اس وقت سیاسی اور اخلاقی طور پہ ہو چکی ہے، اس کے بعد پاکستان اسٹیٹ کے کسی بھی حکومت کا اگر اس کو عوام کا کنسنسس نہیں ہے تو اس کو رہنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی باتوں کو سم اپ کرتے ہیں ہم، ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بیرونی دنیا کو بھی پاکستان سے اب کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی جمہوریت کو ٹھیک کرو، بالکل خود انحصاری کی طرف جاؤ، اور خود انحصاری کی طرف ہم اس وقت نہیں جا سکتے جب تک یہاں کے عوامی نمائندے خود مختار نہیں ہوں گے اور بیرونی اثرات سے پاک نہیں ہوں گے۔ ایگزیکٹلی۔ بہت شکریہ پاشا صاحب، آپ کے بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بلایا مجھے، تھینک یو۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔